سیدہ یا طیبہ یا طاہرہ یا عابدہ یا عابدہ. غور سے ہم امیر سنت کو دیکھ نہیں سکتے، ایک دم دیکھتے ہیں آنسو نکل آتے ہیں آنکھوں سے. تاری میں گئے تھے، ایک دفعہ دیکھا تھا نا، ایسے آنسو نکل آئے ہیں، پتہ چلتا ہے کامل ولی ہیں. ادھر آ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا ہی الگ ہے. سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں اور میں نے کل پیر صاحب کی ترغیب پر درس نظامی کی بھی نیت کر لی ہے. ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ عالم دین کو انہوں نے بتایا کہ عالم دین بنے، یہاں پہ داخلے لیں، اور میں نے بھی نیت کی ہے کہ انشاءاللہ میں داخلہ لوں گا اور عالم دین بنوں گا. 12 ماہ کا قافلے کے لیے فارم پر کیا ہے، انشاءاللہ 12 ماہ کا قافلہ جا رہا ہے، ادھر جائیں گے. نیت کی ہے پیر صاحب کے فرمان پہ قافلہ کریں گے، چاند رات 3 دن قافلہ. 20 لوگ ہیں ساتھ، وہ ان کو بھی ساتھ لے کے جائیں. پہلے تو میرا یہی ذہن تھا کہ میں آگے کہیں تدریس کروں گا یا کوئی کسی کاروبار میں لگوں گا، لیکن جب سے یہاں پہ آیا ہوں تو ماشاءاللہ کل حاجی مولانا طاری نے بھی ذہن دلوایا تھا جامعہ کا، اور اس سے پہلے بھی مجھے بابا جی کو دیکھا، یہاں کا ماحول دیکھا، بہت ایمان تازہ ہوا. تو میں نے انشاءاللہ مصمم ارادہ کیا تھا کہ جو کچھ مرضی ہو میں نے جامعہ داخلہ لینا ہی لینا ہے. یہاں پہ آ کے نیت کی ہے امامیہ کی اور داڑھی رکھنے کی انشاءاللہ. میں توبہ کرتا ہوں کہ پہلے جو داڑھی منوائی تھی آئندہ سے نہیں منواؤں. الحمدللہ میں نے نیت کی ہے کہ میں امامہ سے سجایا، اور نیت کی ہے داڑھی شریف رکھوں گا. نیت کی ہے الحمدللہ درس نظامی میں نے فارم لے لیا، الحمدللہ میں درس نظامی کروں گا. میں نے الحمدللہ جیسا کہ شروع میں امیر علیہ سنت احمد برکاتہ علیہ نے 3 قرآن کریم پڑھنے کا ارشاد فرمایا اور 1200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا بھی ارشاد فرمایا، تو الحمدللہ 1200 مرتبہ روزانہ درود شریف بھی پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ 3 قرآن کریم بھی اس ماہ رمضان میں ختم کرنے کی نیت ہے الحمدللہ. اور فضان رمضان ماشاءاللہ امیر علیہ سنت نے اس کا مطالعہ کرنے کا فرمایا تھا، تو الحمدللہ وہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے الحمدللہ میں نے مکمل پڑھ لی تھی. نیت یہ کی ہے کہ انشاءاللہ میں 7 قرآن پاک ختم کروں گا. یہ بھی 7 کی نیت ہے، اس سے آگے بھی ہدف جا سکتا ہے جتنے ابھی دن باقی ہیں. الحمدللہ میرے 4 قرآن پاک اور 10 سپارے اس رمضان میں ابھی تک مکمل ہو چکے ہیں. مدنی مذاکرے میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملا صلہ رحمی کرنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے لوگوں سے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے. کوئی بھی آپ کی عمر میں بڑا ہو اس کا ادب کرنا چاہیے، اور چھوٹوں سے شفقت کرنی چاہیے، ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے. پیر صاحب کے جو سے ہوتے ہیں بیانات، حقایات، وہ بہت بندے کے دل کو چھو جاتی ہیں. ماشاءاللہ آج کا بیان کافی روحانی بیان تھا، اور آج کا موضوع خوف خدا تھا، اور ماشاءاللہ کافی کی پوائنٹس نگران شروع نے بیان فرمایا، خاص طور پہ توبہ کے حوالے سے کہ کس طرح کے انسان رجوع اللہ کر سکتا ہے، توبہ نصوح حاصل کر سکتا ہے. ساری باتیں ماشاءاللہ خوب بڑی پیاری بیان فرمائی. نگران شورا کے بیان سے یعنی سیکھنے کو ملا ہے گناہ کے متعلق. انہوں نے آج صبح بیان کیا کہ اس سے بچنا چاہیے کہ انسان تو نہیں دیکھ رہا مگر خدا تو دیکھ رہا ہے نا. جی اصل بات یہ ہے، میں قرآن پاک ہم کو پڑھنا نہیں آتا، یہاں قواعد کے ساتھ قاری صاحب پڑھاتے ہیں، کسی نہ کسی کو سناتا ہوں، تو الحمدللہ میں نے کہا کہ میں یہاں سے اپنا قرآن پاک درست کر کے پھر یہاں فیضان مدینہ سے جاؤں گا انشاءاللہ، اور وہاں مدرسۃ المدینہ بالغان لگاؤں گا، اور اسلامی بھائیوں کو بڑوں کو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک جا کے پڑھاؤں گا. نیت کی ہے انشاءاللہ یہاں پر بھی امام شریف سے سجایا ہوا ہے، انشاءاللہ الکریم علاقے میں بھی جا کے ایسے سجائے رکھیں گے انشاءاللہ، اور نیکی کی دعوت دیں گے انشاءاللہ. یہاں پہ ہر وہ ہمیں کہیں کام سکھائے جاتے ہیں، نماز کے فرض کام ہے جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا وہ بھی ہمیں سکھایا جاتا ہے. یہاں پہ آ کے ہمیں پتہ چلتا ہے ہم کس جہالت سے نکل کر یہاں پہ آئے ہیں، اور ہمیں بہت دلی سکون محسوس ہوتا ہے یہاں پہ آ کے. زندگی کا پہلا تجربہ ہے، یہاں کبھی ایسا ماحول نہیں دیکھا ہم نے، یا اس جگہ کے علاوہ کہیں پہ بھی ایسا ماحول نہیں دیکھا. اصل میں نا یہاں مرشد کا فیضان ہے. ماشاءاللہ ہمارے اندر بھی بہت تبدیلیاں آئی ہیں. پہلے ہم خالی 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے، اب ماشاءاللہ ہم تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اور اشراق چاش کی نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں. تحفہ ماشاءاللہ جی، میں جی نیت کیتی ہے، میرا دل نے میرے دماغ نے مینوں یہ کہا کہ میں ہن انشاءاللہ 3 دنوں دا قافلہ کراں گا، اس تو بعد میں حضور 3 مہینے دا قافلہ کراں گا. مڑ میں اپنے پیرو مرشد فیض نال انہاں دی دعاواں دے نال انشاءاللہ با فضل خدا حضور میں 12 ماہ دا مدنی قافلہ کراں گا. ہمیں اتنے سال ہو گئے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا، ادھر آئے تو اللہ کا شکر ہے سب کچھ پتہ چل گیا. اعتکاف میں آیا ہوں، یہاں پہ ماشاءاللہ امامے کا پابند بن گیا ہوں. الحمدللہ نگران شورا کے بیانات بہت کمال کے ہوتے ہیں، ایک دل ہلا دینے والے منظر ہوتا ہے جب صبح کو بیان ہوتا ہے. ان کا جو سوئے ہوتے ہیں وہ جاگ جاتے ہیں، اور جو ہمارے جسم کے رونگٹے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ادھر آ کے پتہ چلا ہے کہ ہم بالکل نماز جو ہے پڑھی غلط رہے ہیں. بخاری کے ساتھ قرآن پاک کس طرح پڑھنا ہے ادھر آ کے سیکھا ہے ہم نے.
اور یہاں فریانہ مدینہ میں تو اللہ کا شکر ہے، ہر چیز ایسے سمجھ میں آ رہی ہے اور ایسے سمجھا رہے ہیں کہ جیسے چھوٹے بچے کو ماں باپ انگلی پکڑ کے چلانا سکھاتے ہیں۔ قرآن شروع کے بیان سن کے دل اور جوش مارتا ہے کہ اسی لائن میں چلیں اور انشاءاللہ چلتے رہیں اسی لائن۔ پہلے بھی اسے گزرا تھا، لیکن یہاں پہ چونکہ روحانی اور مذہبی ماحول ہے، اس کی وجہ سے بہت فرق آ گیا ہے، ذہن کھلتا ہے بندے کا، اور یہ پتہ پڑتا ہے کہ آپ کا دنیا مانے کا ایک دینی مقصد بھی آپ کو ملتا ہے۔ مدنی مذاکرے بھی بہت بہترین ہوتے ہیں، بابا جان کی باتیں سننے میں بس ایک دل کو سکون مل جاتا ہے۔ بس یہاں آ کے بس جو غلطی کوتاہیاں تھی نماز میں بھی تھی اور بھی بس تھے ہماری کچھ، یہاں آ کے سب سیٹ ہو گیا۔ پہلے رمضان میں ہماری یہی بس مستی ماحول میں پوری رات بیٹ بال کرکٹ، اب یہاں کے اللہ کی بارگاہ میں عبادتوں کے ساتھ گزر رہا ہے۔ یہاں پہ آ کے میں بابا جان کا دیوانہ ہو گیا ہوں، بابا جان سے جب سے ملا ہوں دل کہتا ہے دیکھتا رہوں ان کا چہرہ، دیکھتے دیکھتے دل ہی نہیں تھکتا۔ جب سے ان کو دیکھتا ہوں، ان کی صورت دیکھتے دیکھتے دل کو چین، دل کو قرار ملتا ہے۔ بابا جان صرف سلام کے لیے مجھے مسافہ کرنے کے لیے بلا لیجئے، بس اپنے پاس، اپنے گلے سے لگا لی بابا جان، اپنے گلے سے لگا لیجئے بس مجھے گناہگار کو۔